السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنج پن یا بالوں کا جھڑنا ان سب سے بڑی مشکلات میں سے ہے جو بہت سے لوگوں کو پیش آتی ہیں، اور یہ صرف ان کی شکل پر ہی اثر نہیں ڈالتی بلکہ ان کی نفسیات اور سیلف کانفیڈنس پر بھی اثر کرتی ہے۔ اور اگرچہ مارکیٹ مختلف پروڈکٹ سے بھری ہوئی ہے جو کچھ حد تک مسئلہ حل کرنے میں مدد بھی کرتی ہیں، لیکن ہیئر ٹرانسپلانٹ خاص طور پر ان مشہور حلوں میں سے ایک بن گئی ہے جن کی طرف لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی قدرتی شکل واپس حاصل کر سکیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بال کیسے لگائے جاتے ہیں اور جن بالوں سے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس شخص کا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے کیا اس کے نئے لگائے گئے بال وقت کے ساتھ دوبارہ گرتے تو نہیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل مسٹریز۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک نارمل سرجیکل آپریشن ہے جس میں بالوں کو انسان کے اپنے گھنے حصے سے لے کر اس جگہ لگایا جاتا ہے جہاں بالوں کی کمی ہو یا ہو رہی ہو، اور یہ عمل صرف جینیٹک بالڈنس کے لیے ہی نہیں ہوتا بلکہ اسے آئی برو، آئی لیشز، یہاں تک کہ بیئرڈ کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پورے عمل کی بنیاد ایک چیز پر ہے جسے ڈونر ڈومیننس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انوینشن ہے جو پہلی بار 1950s کی دہائی میں جلد کے ڈاکٹر نارمن اورینٹریج نے استعمال کی تھی، جو آج کے مشہور ہیئر ٹرانسپلانٹ کانسیپٹ کے بانیوں میں سے ایک شمار ہوتے ہیں۔ اور ڈونر ڈومیننس کا مطلب یہ ہے کہ بال سر کے ایسے مخصوص حصوں سے لیے جاتے ہیں جو گنج پن سے متاثر نہیں ہوتے، جنہیں سیف زون کہا جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ تر مردوں میں گنج پن ہمیشہ اوپر یا آگے کے حصے میں ہوتا ہے، لیکن سر کے پچھلے حصے یا سائڈ کے نیچے والے حصے کے بال کبھی نہیں گرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حصہ ہارمون ڈی ایچ ٹی یعنی ہائی ڈائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون سے متاثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ آگے یا اوپر والے حصے کے ہیئر فالیکل میں اس ہارمون کے لیے جینیٹیکلی حساسیت زیادہ ہوتی ہے، لہذا جب یہ ہارمون فالیکل سے جڑتا ہے تو اس کا سائز آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، بال پتلے اور کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور آخرکار فالیکل مر جاتا ہے اور دوبارہ بال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہیئر ٹرانسپلانٹ میں جب ان سیف زون کے بال آگے لگائے جاتے ہیں تو وہ اپنی اصل مضبوط فطرت برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ ان فالیکل کی اپنی جینیٹک خصوصیات محفوظ رہتی ہیں اور وہ نئی جگہ سے متاثر نہیں ہوتی، اور یہی اس پورے عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اب آتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اصل طریقہ کار کی طرف، جو 2 اسٹیپ پر مشتمل ہے۔ اب ڈاکٹر ایک ایک کر کے فالیکلز کو ان ہولز میں رکھتا ہے جو اس نے بنائے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سارے پروسیجر مقامی اینستھیسیا کے اثر میں کی جاتی ہے۔ عام طور پر ایک سیشن میں 1000 سے 2000 فالیکل لگائے جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہ پروسیجر 2 یا 3 الگ سیشنز میں کرواتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آخری نتیجہ صرف آپریشن پر نہیں ہوتا، چاہے ڈاکٹر گرافٹس کو اسٹرپ میتھڈ سے لے یا ایکسٹریکشن سے، اس سے نتیجے پر اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کی کامیابی یا ناکامی پر اثر رکھتی ہے وہ ہے ڈاکٹر کا تجربہ، اس کا کام کرنے کا طریقہ۔ جیسے کہ فالیکلز کو بالکل صحیح سیف ڈونر ایریا سے لینا ہوتا ہے تاکہ وہ پوری زندگی کے لیے بال اگاتے رہے، کیونکہ اگر ڈاکٹر بال سیف ایریا کے باہر سے لے لے چاہے تھوڑی مقدار میں بھی تو بہت ممکن ہے کہ بعد میں ویسے ہی بال دوبارہ گر جائیں جیسے پہلے گر رہے تھے، اور پھر سارے پروسیجر بے فائدہ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے